بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد نکاح کا سبب۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور واقعہ مکمل سنیں۔ اللہ کا سلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان اور اللہ کے نزدیک آپ کا مقام مرتبہ کس قدر اشرف و اعلیٰ ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور جنت میں ہولدار یعنی اندر سے خالی موتی سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیجیے جس میں شور سے با کوئی تکلیف۔ حضرت خدیجہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ سلام ہے اور حضرت جبرائیل اور آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اس روایت سے حضرت خدیجہ کی دینی مسائل کی معلومات اور علمی قابلیت کا معلوم ہوئی۔ یوں ہی آپ نے اللہ کے سلام کے جواب میں اس طرح نہیں کہا یعنی اس پر سلامتی ہو۔ یوں ہی آپ نے اپنی بے مثال فہم روایات سے بھی بات جان لی تھی، اللہ کے سلام کا جواب اس طرح نہیں دیا جائے گا جیسے مخلوق کو دیا جاتا ہے۔ سلام تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نیز اس الفاظ سے ذریعے مخاطب اور سلامتی کی دعا دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے سلام کے جواب میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر جبرائیل علیہ السلام اور پھر حضور کی بارگاہ میں جواب سلام عرض کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام بھیجنے والے کے لیے ساتھ ساتھ سلام پہنچانے والے کو بھی سلام کا جواب دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے نکاح کا ایک سبب آپ کا سفر شام تھا کہ جب حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کی زبانی پیارے آقا کی پیغمبرانہ صفات سنی اور خود بھی فرشتوں کو آپ پر سایہ کیے دیکھا تو یہ باتیں آپ کے نکاح کرنے کے سبقت کا باعث بنی۔ نیز کی مروی ہے کہ خواتین قریش کی ایک عید ہوا کرتی تھی جس میں وہ بیت اللہ شریف میں جمع ہوا کرتی۔ ایک دن یدی سلسلہ میں سے یہاں جمع تھیں کہ ملک شام کا ایک شخص آیا، انہیں پکار کر کہا، اے گروہ قریش کی عورتوں، آ قریب تم میں سے ایک نبی ظاہر ہوگا جسے احمد کہا جائے گا، تم میں سے جو عورت ان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہو وہ ایسا ضرور کرے۔ یہ سن کر عورتوں نے اسے تھپڑ اور کنکر مارے، بہت برا بھلا کہا اور نہایت سخت سلامی کی، لیکن حضرت خدیجہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد جب میراث نے آپ کو وہ نشانیاں بتائیں جو انہوں نے دیکھی تھیں اور خود آپ نے بھی جو خود دیکھا تھا، اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس شخص نے سچ کہا تھا تو وہ ایسی شخصیت کو ہو سکتے ہیں۔ حضور کے اخلاق و عادت سے متاثر ہوئیں اور حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت معانیہ کو آپ کی رضا معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضور کی رضا معلوم کرنے کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، مبارک ہو، محمد مصطفیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما لی۔ اس پر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور اظہار معذرت کیا، پھر کسی کو اپنے چچا عمرو بن سعد کے پاس بھیجا کہ وقت عقد اور وہ بھی موجود ہوں۔ ادھر حضور کی ابو طالب حضرت
حمزہ اور بعض دیگر چچاؤں کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق اور قبیلہ مجار کے دیگر رؤاس کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لائے اور نکاح فرمایا۔ نکاح کی یہ پرسعید تقریر ہوئی کہ حضور کے سفر شام کے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد ہوئی، اور حضرت خدیجہ نے رسول کے زوجیت میں آ کر قیامت تک کے تمام مومنین کی ماں یعنی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بہت مالدار خاتون تھیں، مگر آپ چاہتیں تو خوب آرام اور سکون سے اپنی زندگی کے ایام بسر کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے اپنے سرتاج کی خاطر سہانہ انداز کو ٹھکرا کر اپنی ساری زندگی حضور پرنور کی خدمت اور تکلیف اور مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے گزار دیں، جو آپ کے پیارے آقا سے محبت کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ جب سرکار علی بکار نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا اور خلق خدا کو صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کی طرف بلایا، اور آپ کی دعوت اسلام کو قبول کرنے کے بجائے آپ پر مصائبوں عالم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، راہ میں کانٹے بچھ گئے، ایسے نازک اور کٹھن مراحل کے جن ہستیوں نے حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے دعوت قبول کی،